اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے۔ فرشتے کہیں گے، یعنی زندگی کے آخری لمحے میں فرشتے حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہاں جو مومن نہیں ہے ان کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ وہ قرآن ہوں گے، قرین ہوں گے، ساتھ ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ مومن کے لیے فرشتوں کے قرانا نہیں کہا، اولیاء کہہ دیا، وہ ان کے اولیاء ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے کہیں گے حالت نزع میں، فرشتے کہیں گے ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء رہ چکے تھے، یعنی حالت نزع سے پہلے دنیاوی زندگی میں، حیات دنیا میں تمہارے رفیق تھے، اولیاء تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے اولیاء ہوں گے۔ وہاں ان کے جو قرانا تھے وہ لوگ ان کے لیے کیا کرتے تھے، برے کاموں کو اچھا خوشنما بنا کر کے پیش کرتے تھے، جبکہ فرشتے جو ہے اہل ایمان کو راہ راست کی طرف دعوت دینے اور نیک اعمال بجا لانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے اولیاء جی۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور اس ہر شخص کے آگے پیچھے ایک کے بعد دیگر آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو بحکم خدا ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے ہمارے محافظ ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اولیاء ہے، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری مددگار ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار رہیں گے جی۔ یہ ولایت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم ہے فرشتوں کے اور مومنین کے درمیان میں۔ اور پھر اس ولایت کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ فرشتے مومنین کو بشارت دیں گے کہ یہاں تو آپ کی خواہشات کے مطابق ہر چیز جو جس کی تم خواہش کرو گے وہ یہاں میسر ہے۔ ما تشتہی بھی میسر ہے، ما تدعون بھی میسر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو طلب کرو گے وہ حاضر ہے، خواہش کرو گے حاضر ہے، طلب کرو گے حاضر ہے۔ طلب جو ہے وہ خواہش سے زیادہ وسیع ہے۔ خواہش آپ اس چیزوں کی کریں گے جس کے بارے میں آپ کو خود علم ہے، پتہ ہے، اس کی خواہش کریں گے۔ طلب کریں گے تدعون، طلب کا دائرہ واسع ہوتا ہے کہ آپ کو جن چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے اور
اس کا آپ خواہش نہیں کر سکتے، اس کو تدعون کر سکتے ہیں، جی طلب کر سکتے ہیں، خواہش نہیں کر سکتے، طلب کر سکتے ہیں کہ مجھے اور مزید چیز دے دو۔ وہ مزید کی خواہش نہیں، معلوم نہیں مزید چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک جزا مقرر ہے، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید ہے، جو اجر اور ثواب ان کے لیے مقرر ہے، معین ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی دل نے سوچا ہے، وہ وہاں ہے۔ جی نزلا من غفور الرحیم، یہ ساری باتیں ما تشتہون و ما تدعون دونوں جو ہے حاضر ہے وہاں، یہ ضیافت ہے، نزلا ضیافت ہے، مہمانداری ہے، من غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا مہربان ذات کی طرف سے یہ ضیافت ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ یہ تأثر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمہارے لیے یہ ضیافت دے رہی ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جنت کے لیے، جنت میں جو بھی آپ نعمت حاصل کریں گے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت یہ تأثر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے دائرے کے اندر موجود ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی جو ہے وصف و بیان کے حد سے بھی زیادہ ہے۔ خدا ہم پر راضی ہے۔ یہ تأثر اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت الی اللہ سے بہتر کوئی قول، کوئی بات، کوئی حرف نہیں ہے۔ آپ جو بھی بات کریں گے وہ دعوت الی اللہ کے مقابلے میں کوئی ثواب، کوئی عمل، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں جو آپ باتیں کریں گے ان باتوں سے بہتر کوئی اور بات نہیں۔ سب سے بہترین بات وہ بات ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں کرتے ہیں۔ قولاً ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے کا جو عمل ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ یہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والوں سے بہتر بات کرنے والا نہیں، کوئی بات نہیں، سب سے بہتر بات یہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، تبلیغ کے لیے، دعوت الی اللہ کے لیے بھیج رہے تھے۔ وہاں پر فرمایا، یہ روایت جو ہے تمام مصادر میں موجود ہے، فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ قسم بخدا، رسول فرماتے ہیں قسم بخدا
یہ بات کہ اللہ تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، ایک آدمی، صرف ایک۔ ہم تو کہتے ہیں ایک آدمی کو ہدایت دے، تم نے کون سا تیر مارا؟ اللہ کے ہاں ایک آدمی کے لیے ہدایت دینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دعوت اللہ، ایک آدمی کو نجات دے دے۔ قسم بخدا یہ بات کہ اللہ تیرے ہاتھ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع کرتا ہے، یعنی پورے ارض سے بہتر۔ اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا، پورے ارض کے ساری دنیا، اس میں امریکہ، یورپ اور ایشیا، افریقہ، تمام ممالک کی حکومت آپ کو مل جائیں تو اس سے ایک آدمی کی ہدایت، آپ کے ہاتھ سے ہدایت ہو جائے، اس کے برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں کہا، پورے کرۂ زمین کی حکومت کے برابر نہیں ہے، بلکہ خیرٌ، بہتر ہے۔ یہ لفظ خیرٌ جو آتا ہے، خیر من الف شہر ہے شب قدر کے سلسلے میں، یہ خیرٌ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ دگنا ہے، تگنا ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے، اللہ جانتا ہے کتنا بہتر ہے۔ یہاں پر دعوت اللہ کا جو سب سے فرد اکمل رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، آپ کی دعوت جو ہے روئے زمین پر ابھی تک یہ دعوت پھیل رہی ہے، یہ دعوت جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے۔ مکے میں جو آواز آپ نے دی تھی اللہ کی طرف، وہ ابھی تک پھیل رہی ہے۔ جی، ابھی آپ کو شاید علم ہو، یورپ والے چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ان کے ناک کے نیچے اسلام پھیل رہا ہے۔ اور ایک چرچ کا ایک بہت بڑا آدمی تھے فرانس، اور اس نے بہت چیخا فریاد کیا ہے، دیکھو کسی زمانے میں مسیحیت جو ہے وہ سب سے بڑا دین تھا روئے زمین میں، اب مسیحی بڑا دین نہیں رہا، مسلمان پھیل رہے ہیں، بچے جو ہے اپنا نام محمد رکھ رہے ہیں، آؤ لوگوں دیکھو، پریشان ہیں لوگ، یہ دعوت پھیل رہی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ائمہ علیہم السلام ہے، ائمہ کے فرامین دیکھیں، آج تک آپ سناتے ہیں، اس سے سناتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ کے فرامین سے لوگ راہ حق کی طرف، راہ راست کی طرف آ رہے ہیں، ائمہ کے فرامین سے۔ اس کے بعد وہ فرامین سنانے والوں کا نمبر آتا ہے، یہ ائمہ کے فرامین اور قرآنی آیات سنا کر لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا، ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والوں کا نام آتا ہے۔ انبیاء کے بعد علماء کا، وہ علماء جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، دعوت دیتے ہیں، اور معلوم ہے آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ اسلامی تبلیغ اور اسلام کو روئے زمین میں لوگوں میں نافذ کرنے کا واحد ذریعہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر نہ ہو، کوئی بات نہ کرے تو پھر اسلام پھیلنے کی جگہ سکڑ جائے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تمام اعمال سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ تمام اعمال سے۔ جی، ایک مثال دی ہے، حدیث میں ایک مثال دی ہے،
جو نہایت قابل توجہ ہے یہ مثال۔ امر معروف نہی عن منکر تمام اعمال سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ مثال دیکھ۔ فرمایا کہ وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفذة في بحر لجي۔ دیکھ کہ تمام نیک اعمال بالکل تمام نیک اعمال جس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، سب، والجہاد فی سبیل اللہ، خدا میں جہاد ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے، سب کا سب جو ہے وہ ایک قطرہ ہے امر معروف نہی از منکر کے سمندر کے مقابلے میں، بحر لجی، ایک بوجھ زن سمندر کے مقابلے میں، نفست، ایک قطرہ ہے۔ تمام اعمال، آپ کے روزے، آپ کی جہاد، آپ کی نماز، آپ کا حج، سب قطرہ ہے، امر معروف نہی عن منکر سمندر ہے۔ جی اس کو سمجھیں۔ اور من دعا الی اللہ کی طرف دعوت دینا، ساتھ ارشاد فرمایا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، ابھی شرائط ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ جی جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ جی رسول اللہ بھی جب بھی کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے۔ علی علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے، میں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں جب تک اس پر خود عمل نہیں کرتا ہوں۔ یہاں امر معروف نہی عن منکر والوں کو بھی یہی کرنا ہوگا، وہ امر معروف عن منکر کرے، وعمل صالحا، خود بھی اس پر عمل کرے۔ جی پھر وہ امر معروف نہی عن منکر جو ہے وہ تمام اعمال کے مقابلے میں سمندر، بحر سمندر کو کہتے ہیں، دریا کو نہیں کہ دریا کو عربی میں نہر کہتے ہیں، الانہار، نہر فرات، دریائے فرات، ہم لوگ دریا کہتے ہیں۔ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ جی اگر عمل نہ ہو، خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو کہہ دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو کرتے نہیں ہو۔ دیکھو اس آیت میں فرمائے نا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی ساتھ عملاً کہہ دیں کہ میں خود سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، تم بھی کرو۔ پھر اس میں اثر ہے، اس کا درجہ ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور اگر اس کا قول اس کے عمل کے ساتھ متصادم ہے تو پھر اس کا کوئی درجہ نہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔
آپ بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے۔ یہ بھی دعوت اللہ کے آداب میں سے ہے۔ دعوت دینا ہوتا ہے پیار و محبت کے ساتھ، دعوت دینا ہوتا ہے حسن اخلاق کے ساتھ، بہترین گفتار کے ساتھ دعوت دینا ہوتا ہے۔ اے بدبختو کر کے نہیں بلانا ہوتا، اے مومنو کر کے، اے اللہ کے آس بندو۔ نیک گفتار کو اچھے گفتار، قول حسن، قرآن مجید میں بھی کئی جگہ متعدد جگہوں پر جو ہے وہ اس بات کی تاکید ہے کہ بات کرو تو اچھے پیرائے میں بات کرو۔ وَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، اور حضرت موسیٰ اور ہارون سے اللہ فرماتا ہے وہ فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ وہ فرعون سرکش، اس کے سامنے قولا لینا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ بات نرمی سے کرنا ہوتا ہے، پیار سے بات کرنا ہوتا ہے، اور پیار کے اور اخلاق کے ساتھ۔ اخلاق کی مار نہایت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اخلاق کی مار، جس کے پاس اخلاق کا حربہ موجود ہو وہ ہمیشہ فاتح نکلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زیر ہو جاتا ہے۔ ولی حمید، وہ آپ کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ بہترین حربہ، بہترین ذریعہ انسان کے پاس جو ہے وہ بہتر پیرائے میں بات کرنا ہے، اچھے انداز میں بات کرنا ہے، پیار اور محبت سے تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ پیار اور محبت سے بات کریں گے، پیار اور محبت سے بات کریں گے تو وہ شخص جو بد اخلاق ہے، بد خصلت ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی پیاری پیاری باتوں سے سننے والے کی غلاظت میں پھول اگے گا۔ کھاد واد جو غلاظت سے بات ہوتی ہے نا، کھاد، اور آپ کی پیاری پیاری باتوں سے غلاظت میں پھول نکل آتا ہے۔ یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، درست 100%۔ غلیظ ہے، کثیف ہے اور برا آدمی ہے، آپ کی گفتگو، آپ کے پیار اور آپ کے انداز کلام اور آپ کے اخلاق نے اس کو گرویدہ بنا دیا اور وہ ٹھیک بندہ ہو گیا، پھول اگاتا ہے۔ چنانچہ رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت میں اسی بات کے بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ یہ درندہ صفت لوگ، جن میں اخلاق کیا، اس میں انسانیت کی بو تک نہیں تھی، درندہ صفت لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، عمر بھر رسالۃ المآب سے لڑتے رہے، عمر بھر لڑتے رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر اس کے گھر میں جو داخل ہوتا ہے اس کو امان ملے گا۔ یار حد ہو گئی، کسی اور کا کہہ دیتا،
کہہ دیتے رسول اللہ، کوئی اور اس آدمی کا نام لیا جو لڑتے رہے آج تک، فتح مکہ تک لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گا۔ اللہ اکبر! ابو سفیان کے گھر میں؟ جی، ابو سفیان وہ ہے جو فتح مکہ تک رسالت مآب سے جنگ لڑتے رہے، اسی کے گھر کو امن گاہ قرار دے دیا۔ یہ ہوتا ہے جی، اگر ہم ہوتے تو سب سے بڑا غصہ اسی گھر پر نکالتا اس فتح کے دن۔ تم لڑتے رہے ہو اور کیا کرتے رہے ہو، آج تم کو مزہ چکھائیں گے جی۔ بلکہ کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن مل جائے گا، ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امن ملتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاق کی مار۔ اس لیے فرمائے انک لعلی خلق عظیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ خصلت جو ہے صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور ان کو یہ خصلت ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ خصلت، یہ برداشت، یہ وسیع النظری، یہ کھلا ذہن کس کو نصیب ہوتا ہے؟ الا ذو حظ عظیم، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے بھی شجاعت چاہیے نا۔ وہ آدمی جو آپ کے ساتھ عمر بھر لڑتے رہے ہیں، آج اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آپ کے اندر شجاعت چاہیے، ذو حظ عظیم چاہیے، پھر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بڑے نصیب والے نہیں ہیں تو پھر تو آپ جذبہ انتقام سے آگ بگولا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے جی تبلیغ کا طریقہ کار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔